نپولین بوناپارٹ، جسے نپولین اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک نیا فوجی اور سیاسی رہنما تھا جو فرانس کے انقلاب کے ہنگامہ خیز دور میں ابھرا تھا۔ طاقت میں اس کے قابل ذکر عروج اور اس کے بعد فرانس کے شہنشاہ کی حیثیت سے حکمرانی نے یورپی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ نپولین بوناپارٹ 15 اگست 1769 کو بحیرہ روم کے ایک جزیرے کورسیکا میں پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کا تعلق ایک معمولی کورسیکن اشرافیہ سے تھا۔ 9 سال کی عمر میں نپولین کو برائنی لے چیٹو کے رائل ملٹری اسکول میں فوجی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مین لینڈ فرانس بھیج دیا گیا۔ نپولین نے اپنی کورسیکن پہچان اور زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے امتیازی سلوک کا سامنا کیا۔ اس کے باوجود اس نے تعلیمی میدان میں اعلیٰ کارکردگی دکھائی اور کم عمر میں ہی غیر معمولی قائدانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ 1785 میں 16 سال کی عمر میں نپولین نے ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن حاصل کی اور توپ خانے کے سیکنڈ لیوٹیننٹ کی حیثیت 1785 میں 16 سال کی عمر میں نپولین نے ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن حاصل کی اور توپ خانے کے سیکنڈ لیوٹیننٹ کی حیثیت سے فرانسیسی فوج میں شامل ہو گیا۔ فرانسیسی انقلاب کے دوران نپولین نے اپنی اسٹریٹجک ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج کے رینکس میں ترقی کی۔ 1799 میں اس بغاوت کی اور فرانس کا پہلا کونسل بن گیا۔ پہلے کونسل کی حیثیت سے نپولین نے اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع کیا جسے نپولین کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے فرانسیسی قانون کو کوڈ کیا اور مساوات، جائیداد کے حقوق اور مذہبی رواداری کے اصولوں کو متعارف کرایا۔ اس نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور متعدد گھریلو پالیسیوں کو نافذ کیا، جس نے فرانس کی انتظامیہ، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کو جدید بنایا۔ 1804 میں نپولین نے خود کو فرانسیسی شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے ایک شاندار تقریب میں خود کو تاج پہنایا جو زیادہ آمرانہ حکمرانی کی طرف منتقلی اشارہ تھا۔ نپولین کی فوجی مہمات ایک افسانے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے کامیاب جنگوں کے ایک سلسلے کے ذریعے فرانسیسی سلطنت کو وسعت دی، جس نے یورپ کے زیادہ حصے پر فرانسیسی حکومت قائم کی۔ اس کی کچھ قابل ذکر جنگوں میں آسٹرلیٹز کی جنگ اور جینا آسٹرلیٹز کی جنگ شامل ہیں۔ نپولین کی فتوحات کے نتیجے میں نپولین جنگیں ہوئیں۔ یہ ایک تنازعات کا ایک سلسلہ تھا جس نے 1803 سے 1815 تک یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان جنگوں نے فرانس کو نپولین کے غلبے کو چیلنج کرنے والی یورپی طاقت کے اتحاد کے خلاف کھڑا کر دیا۔ برطانیہ کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش میں نپولین نے کانٹیننٹل سسٹم نافذ کیا، ایک ناکہ بندی جس کا مقصد یورپی براعظم کے ساتھ برطانوی تجارت کو ختم کرنا تھا۔ تاہم اس پالیسی کو محدود کامیابی ملی اور اس نے دیگر یورپی طاقتوں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے میں کردار ادا کیا۔ دوستو، 1812 میں نپولین نے روس پر حملہ کیا۔ روسی مہم کے نتیجے میں گرانڈے آرمی تقریباً مکمل تباہ ہو گئی، جس سے نپولین کی فوجی طاقت کو بڑا دھچکا لگا۔ روس میں اپنی شکست اور اس کے بعد چھٹے اتحاد کی جنگ میں شکست کے بعد نپولین کو 1814 میں تخت چھوڑنا پڑا۔ اسے ایلبا کے ایک جزیرے پر جلا وطن کر دیا گیا، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب رہا اور ایک مختصر مدت کے لیے فرانس واپس آ گیا، جسے 100 ڈیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 100 دن یعنی 100 ڈیز 1815 میں واٹرلو کی جنگ کے ساتھ ختم ہوئے، جہاں نپولین کو برطانوی اور پروشیا کی فوجوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایک بار پھر تخت چھوڑنا پڑا اور اسے دور دراز کے ایک جزیرے سینٹ ہیلینا میں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں اس نے اپنی بقیہ زندگی گزاری۔ فرانس اور یورپ پر نپولین کے اثرات بہت گہرے تھے۔ اس کی فوجی حکمت عملی اور اصلاحات نے ان ممالک پر ایک پائیدار نشانہ چھوڑ
اس کی فوجی حکمت عملی اور اصلاحات نے ان ممالک پر ایک پائیدار نشان چھوڑا جو اس نے فتح کیے تھے، اور براعظم کے سیاسی منظرنامے کو متاثر کیا۔ خاص طور پر نپولین کوڈ کا دنیا بھر میں قانونی نظام پر نمایاں اثر تھا۔ نپولین بوناپارٹ کا انتقال 5 مئی 1821 کو جزیرہ سینٹ ہیلینا میں ہوا۔ اس کی موت کی وجہ اسٹمک کینسر کو قرار دیا گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو ابتدائی طور پر جزیرے پر دفن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے نکال کر فرانس واپس بھیج دیا گیا، جہاں اسے پیرس کے لیس انویلڈز میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی دور دراز سے لوگ اس کے اسٹائلش کفن